JQ انڈیا، صرف اور صرف حق کا ساتھ۔ سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل JQ انڈیا۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، تمام کائنات جو ہے اللہ جل جلالہ امن والوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد بنائی۔ ہر چیز دنیا میں بامقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی شریف آدمی ہیں اور جو جتنا مہذب اور شریف ہوگا، اس کی کوئی حرکت، کوئی بات، کوئی کام لغو و بیکار نہیں ہوگا۔ وہ کسی بیکار کام کو نہیں کرے گا جو آدمی شریف اور مہذب ہوگا۔ چھوٹے بچے ایسے کام کرتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتا، بے معنی کام ہوتے ہیں، تو گھر والے انہیں دیکھ کر کے کسی حرکت پر خوش تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی کوئی عظمت نہیں ہوتی اس کام کی۔ اس لیے بڑا آدمی اگر کوئی غلط کام کر بیٹھے، کوئی بری بات کہہ دے، تو معاشرے میں اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنی عمر کا لحاظ کرو، داڑھی کا لحاظ کرو، ایسی بات کہہ رہے ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی جتنا آدمی جتنا عزت دار اور بڑا آدمی ہوگا، وہ کسی فضول کام کو نہیں کرے گا۔ تو اللہ جل جلالہ امن والوں جو تمام کائنات کے مالک ہیں، ہمارے بھی مالک ہیں، ہر چیز کو اس نے بنایا تو وہ فضول ہی بنا دیا اس نے۔ اسباب کو جو اس نے بنایا بیکار ہی بنا دیا، یعنی یہ کچھ کرنے والی چیز ہی نہیں تھی، تو پھر اس کو بنایا ہی کیوں تھا؟ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ امن والوں کی شان کو گھٹانے کا کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ لگ رہا ہے ہم کو کہ ہم بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں، بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں اور دینی بات کہہ رہے ہیں، حالانکہ دینی بات نہیں ہے، دین کی باتوں سے ہٹ کر کہہ رہے ہیں ہم۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ لا آ گیا، جب لا آ گیا تو سارا ختم قصہ۔ اب وہ لا والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لا کیا ہے۔ جو عالم ہیں، جو عربی گرامر کو سمجھتے ہیں، جو نحو اور صرف کو سمجھتے ہیں، تو جو کلمہ طیبہ میں جو لا داخل ہوا ہے وہ لا نفی جنس ہے۔ لا کئی معنوں میں داخل ہوتا ہے عربی میں، لیکن کلمہ طیبہ میں جو داخل ہو رہا ہے، جس کو لایا گیا ہے، وہ لا نفی جنس ہے، وہ ایک جنس کی نفی کے لیے ہے۔ بقایا تمام چیزوں کی نفی اس میں ہے ہی نہیں۔ یہ تو جو نحو اور صرف کے جاننے والے ہیں ان کو پتہ ہے، لیکن وہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں اناڑی، جو مولوی بھی ہوں گے ہو سکتا ہے، ان کا ذہن نہ گیا ہو اس طرف، یا پھر وہ جو بچے ہمارے انجینئر اور ڈاکٹر کالج میں جاتے ہیں، جو اور دوسرے وہ کرتے ہیں، تو ان میں سب ایک لیول کے نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح علماء میں بھی ہیں، وہ بھی تو انسان ہی ہیں، وہ بھی تو یہیں سے گئے ہیں، ان میں بھی سب ایک لیول کے نہیں ہوتے۔ ان کو بھی کوئی یہ بات ہو سکتا ہے اس میں سے کسی عالم نے کہہ دیا ہو اور انہوں نے دوسروں نے لے کے چل دیا ہو۔ تو لا جو ہے وہ لا نفی جنس ہے، اور جنس اس میں کیا ہے؟ معبود۔ لا الہ میں داخل ہوا ہے یہ، تو الہ جو ہے وہ معبود، تو معبود کی نفی اس میں ہے کلمہ طیبہ میں، کہ معبود کوئی نہیں ہے۔ پھر کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ لا کر کے یہ بات، اللہ جب داخل ہوتا ہے عربی گرامر میں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پہلا مضمون جو چلا آ رہا ہوتا ہے اس کو ختم کر کے اس مضمون کے برعکس ایک بات لائی جاتی ہے، اور پھر وہ معبود جو ہے وہ اللہ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کلمہ طیبہ پیش کیا، تو وہاں پر بیت اللہ میں جو بتوں کی لائن لگائی ہوئی تھی انہوں نے، اس کے مقابلے پر یہ کلمہ طیبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا کہ معبود کوئی نہیں ہے جن کو تم نے گھڑ رکھا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ ہے معبود۔ تو یہ لا جو داخل ہو رہا ہے کلمہ طیبہ میں، یہ لا نفی جنس ہے، کلی تن یہ نفی کرنے کے لیے نہیں لایا گیا ہے۔ تو یہ ایک علمی غلطی ہے
اور یہیں سے اسباب کی نفی جاری ہو گئی۔ اسباب کی نفی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اسباب کو بنانے والا اللہ ہے، اور اگر اسباب کو کنارے کر دیا جائے تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ عبادات میں ابھی ہم لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہیں تو ہمارے سطر ڈھکے ہوئے ہیں، سطر ڈھکے ہوئے ہیں تو مسجد میں ہیں، سطر کھل جائیں گے تو مسجد سے باہر بھاگنا پڑے گا ہم کو، اگر کپڑے پھٹ جائیں ہمارے ایسی جگہ سے۔ تو یہ کپڑے اسباب ہیں، لیکن اسی اسباب کی بدولت نماز ہے۔ اگر یہ اسباب نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، مسجد آباد نہیں ہوگی۔ تو اگر ایک کپڑے کا بھی انکار کر رہے ہیں تو آپ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، نماز آپ کی گئی۔ اس طرح اسباب میں کس چیز کا انکار ہے؟ اسلامی تعلیم اسباب کو کہاں پر کینسل کرتی ہے؟ اسلامی تعلیم اسباب کو وہاں پر کینسل کرتی ہے جہاں پر قرآن کریم نے اس پر دلالت کی ہو کہ یہاں پر یہ اسباب تمہارے لیے نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ ایسی 5 آیت ہیں، آگے بھی ہے 2، جن کو قرآن کریم کے پورا کرنے کے بعد ہم واپس پڑھتے ہیں، تب قرآن کریم کو مکمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم ہر بار پڑھتے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے جو معجزہ ہے، اور اس کا کوئی بدل اور مقابلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کلام الہی ہے، اور کلام الہی کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن جو ہے وہ جب لایا گیا تھا اس زمانے میں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ لینگویج کا زور تھا۔ اس وقت کے بہت ماہر تھے وہ لینگویج کے، اس لیے عربی جو ہے وہ بنا نقطے کی، بنا زبر زیر کی تھی، ایسے ہی صرف وہ اس کے نشانات ہوتے تھے اور اسی کو وہ پڑھتے تھے، اور پورا لٹریچر اس میں تھا، اور اس وقت میں وہ بہت ماہر تھے اس کے۔ تو ان ماہرین نے، اس زمانے کے ماہرین نے 2 چیزوں پر بالکل اعتراض نہیں کیا۔ ایک تو الف لام میم را، الف لام میم صاد، جو اس طرح کے جو الفاظ قرآن کریم میں نقل ہوئے ہیں، ان کا انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ انہوں نے قرآن پر یہ تو اعتراض کیا کہ اس کا ہم مقابلہ کریں گے، ہم اس جیسی آیت بنا کر لے آئیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی، لیکن انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ فضول لفظ لیا ہے، اس میں یہ ایسی گھڑ کے رکھ دیے۔ اب یہ جو الف لام میم ہے، اس کے معنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بتایا ہی نہیں اپنے اصحاب میں سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حق تعالیٰ شانہ نے اس بات سے کیوں روکا ہے؟ کیا اس میں راز ہے؟ یہ تو اللہ اور اس کا پاک رسول جانے، کیونکہ جب بتایا نہیں گیا اس پر قیاس آرائی کی جا سکتی ہے۔ ہاں، علماء نے یہ ضرور کہا ہے کہ الف لام میم اور دوسرے جو حرف مقطعات آئے ہیں تو ان کی الگ الگ تشریح کی ہے۔ اس میں سب سے بڑی تشریح جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ لائے گئے ہیں ان کا کوئی معنی نہیں ہے، اور جب معنی نہیں ہے تو 100% معنی نکالا نہیں جا سکتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کو جو بنایا گیا ہے اس میں جہل ہے، اس میں لا علمی ہے، اور چونکہ جاننے کی پیاس اندر خوراک کے طور پر رکھ دی گئی ہے۔ جب ہم کو بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پیاس اور بھوک جب لگ رہی ہوتی ہے تو ہماری باڈی بتا رہی ہوتی ہے کہ ہمیں اس کی بھوک ہے۔ ایسے ہی علم کی بھی بھوک اندر اللہ پاک نے پیدا کر دی ہے، رکھ دی ہے وہ اسی طرح۔ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کہیں کوئی کارنامہ ہوتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کیا ہوا، ایک دم بے ساختہ ہم پوچھ بیٹھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے علم، اور ریکوائرمنٹ اسی لیے ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اب یہ جو پتہ نہیں ہے قرآن کریم کا، پچھلے جمعہ میں بھی جو ہم نے بات کی تھی اس میں یہ تھا کہ بھئی اتنا بڑا زمانہ گزرا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں بنی نہیں۔ حالانکہ یہودی جو آج سب سے زیادہ سائنٹسٹ یہودی ہیں دنیا میں اس وقت میں، ساری سائنس انہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ یہودی تو اتنے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے اسٹارٹ ہوئے اور پھر ختم ہی نہیں ہوئے، ان کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ یہ سلسلہ ختم ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، وہاں پر ختم ہوگا، یعنی اتنا لمبا سلسلہ ہے یہ۔ لیکن اس سلسلے کے سارے جہین ابھی پیدا ہوئے تھے، اس سے پہلے پیدا ہی نہیں ہو سکے۔ اس سے پہلے یہ جہانت ان لوگوں کی کہاں چلی گئی تھی اور دوسرے لوگوں کی کہاں چلی گئی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جہانت ہے، یہ بند تھی۔ اللہ جل جلالہ ومن والہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، سنوریہم آیاتنا، ہم دکھائیں گے اپنی نشانیاں تم کو، فی الآفاق، تمہارے یہ جو کائنات پھیلی ہوئی ہے اس ساری کائنات میں ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور تمہارے اندر بھی دکھائیں گے، یعنی تمہاری باڈی کے اندر کیا چیزیں تمہیں نہیں پتہ، اس کو ہم نے کیسے کیسے ترتیب دیا، کیسے بنایا، یہ بلڈ اپ کیا ہوا، اس کے اندر کیا کیا سافٹ ویئر ہیں، کیا ان بلڈ ہے، اور کیا سافٹ ویئر اس میں ایسے ہیں جن کو ڈاؤن لوڈ کیا جائے گا، یہ تمہیں پتہ نہیں ہے۔
یہ ہم بتائیں گے، اور یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ جل جلالہ امن والو۔ تو جب تک یہ آیت نہیں اتاری گئی اس وقت تک لوگوں کی عقل کھلی نہیں، اس لیے وہ تمام چیزیں نہیں بنائی گئی جو آج ہمارے منظر عام پر ہیں۔ اور ان کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو زمانہ نہیں گزرا بہت زیادہ بنے ہوئے۔ 1805 میں بنا تھا موبائل جو ہر جیب میں اس وقت موجود ہے، مارٹن کوپر بنا کر لایا تھا اس کو۔ وہ ایسا تھا جوتے جیسی شکل تھی اس کی، وہ بچوں کو بھی اگر آج دے دیا تو پھینک کے ماریں گے، بچہ اس کو لے گا نہیں، وہ موبائل بنایا گیا تھا۔ اور پھر 2005 تک جو موبائل ہے، اب اگر وہ بھی بچوں کو دیے جائیں تو وہ بچے بھی انہوں نے لے گئے، جبکہ ان کو شعور نہیں ہے، وہ بچے بھی اسی ٹچ اسکرین کے موبائل کو پکڑتے ہیں، اسے لیں گے ہی نہیں 2005 تک، حالانکہ وہ اسٹینڈرڈ موبائل مانے جاتے تھے۔ تو بالکل قریب آ کر کے ٹیکنالوجی میں عروج آیا ہے۔ تو یہ جو ٹیکنالوجی میں بالکل قریب آ کر کے عروج آیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ پہلے کیوں نہیں ہو سکا ایسا؟ اور جب یہ پہلے نہیں ہوا تو آخر کمی کیا تھی انسانیت میں اس وقت؟ کیا انسانوں کے آنکھیں نہیں تھی؟ کیا دل دماغ نہیں تھے؟ کیا پھیپھڑے نہیں تھے؟ گردے نہیں تھے؟ کڈنی نہیں تھی؟ کیا نہیں تھا جو آج پیدا ہو گیا ہے؟ وہی 2 ہاتھ ہیں، وہی آنکھیں ہیں، وہی سب کچھ ہے۔ جو نہیں تھا تو قرآن نہیں تھا، باقی سب کچھ تھا۔ انجیل بھی تھی، تورات بھی تھی، زبور بھی تھی، صحیفے بھی تھے، انبیاء بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن قرآن نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جب نبوت دینے کا ارادہ اللہ جل جلالہ امن والوں نے ارادہ کیا کہ اب اس کو جاری کر دیا جائے، حضور علیہ السلام کی نبوت کو جاری کیا جائے، تو اللہ جل جلالہ امن والوں نے وہی اس طرح نہیں بھیجی کہ حضور علیہ السلام کو بتا دیا جائے کہ آپ نبی ہیں، اور اب اللہ جل جلالہ امن والوں اپنے احکامات کو آپ پر نازل کریں گے اور آپ قوم کو بتائیں گے۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ امن والوں نے حضور علیہ السلام پر وحی کے سلسلے کو جاری کر کے نبوت جاری کر دی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے۔ تو جو پہلا لفظ ہے اس میں پڑھنے کا علم پر دلالت کرتا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کا جو سرمایہ ہے، جو مال ہے، جو دولت ہے، جو وہ دینے والے ہیں، وہ علم ہے۔ علاوہ اس کے کچھ نہیں دیں گے، وہ آپ کو علم عطا فرمائیں گے، علم کی دولت سے مالا مال کر دیں گے قوم کو۔ اس لیے وہ راز بتا دیں گے کائنات کے تم کو جو تمہاری زندگی کو بہتر بنا کر کے دنیا سے اٹھا کر آخرت میں لے جائے۔ وہ راز تم کو بتانے کے لیے قرآن کریم آیا ہی نہیں ہے کہ تم دھکے کھاتے پھرو، ٹکر مارتے پھرو اور ایسی چیزیں بنا ڈالو جو تمہیں فائدہ نہ پہنچائے یا تمہاری زندگی کو تباہ کر دے، خراب کر دے۔ قرآن لایا گیا کس کے لیے؟ ھدی للمتقین۔ یہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے قیامت سے ڈریں گے ان کو قرآن پوری رہبری کرے گا، اور جو نہیں ڈریں گے تو قرآن ان کو ہرگز رہبری نہیں کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، نسل کے اعتبار سے کوئی ہو، علم کے اعتبار سے کتنا ہی اعلیٰ معیار پر ہو، اگر اس کے اندر ڈر خوف اللہ جل جلالہ امن والوں کا اور آخرت کا نہیں ہے، قرآن اس کے لیے رہبری نہیں کرے گا۔ قرآن 2 جگہ ارشاد فرماتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ ھدی للناس ہے اور ایک ھدی للمتقین ہے، یہی ایک ہی پارے میں یہ دونوں آیت ہیں۔ ھدی للناس تقریباً 2 پارے کے اندر آتا ہے جا کر کے، اور ھدی للمتقین سے قرآن اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دلالت اس بات پر ہے کہ اگر ہدایت چاہیے پرٹیکولر تو ڈرنا ہوگا اللہ جل جلالہ امن والوں سے، اور یوں تو پوری رہبری پوری انسانیت کو رہبری کرے گا۔ وہ رہبری کیا ہوگی؟ بتائے گا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہاں پر چلو گے تو مار کھاؤ گے، یہاں پر رہو گے تو صحیح رہو گے، یہ بتائے گا تمام انسانیت کو، لیکن رہبری ہاتھ پکڑ کر جس کی کرے گا آخرت تک کی، وہ ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ تو اس لیے قرآن اس وقت نہیں تھا، اور پھر قرآن میں اللہ جل جلالہ امن والوں نے جو وعدہ کیا، وہ وعدہ یہ ہے کہ ہم ہی بتائیں گے تم کو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ الف لام میم ہم نے اسی لیے بھیجا ہے کہ تم اس بات کا اقرار کرو کہ تم جاہل ہو، بڑے مت بنو، عالم مت بنو، اور شرفا مت بنو، یعنی اپنے آپ کو اشرف مت مانو۔ اشرف المخلوقات ہم نے بنایا ہے تم کو، لیکن اشرف المخلوقات میں جن پر وہ دلالت ہوتی ہے وہ انبیاء علیہ السلام پر ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہیں وہ جو فرشتوں سے افضل ہے، ہم اور آپ نہیں ہیں۔ فرشتوں سے افضل وہ جو ایک بات چلی آ رہی ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے، انسانیت میں سے انبیاء علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہے۔ ہم اور آپ کے تو جو کارنامے ہیں وہ تو شیطان جیسے ہیں، جو اللہ جل جلالہ امن والوں نے سورہ ناس میں فرمایا کہ شیطان 2 جنس میں سے ہے، ایک انسان میں سے ہے اور جنات میں سے ہے۔ جنات میں سے تو وہی ہے جو دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور انسانوں میں تو جنات سے بھی زیادہ خطرناک شیطان ہے،
ایسے ایسے شیطان دنیا میں ہیں انسانوں میں جو پوری انسانیت کو تباہ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے انسانیت کی رہبری اور انسانیت کی بقا کے لیے جو 4 چیزیں اہم ہیں جو پچھلے جمعہ میں بتائی گئی تھی، اس میں سے ان میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ انسان کی عقل ہے، تھنکنگ ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ و من والہ نے قرآن کریم میں عقل کو بہت اہمیت دی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک نشانیاں ہیں اس میں زمین اور آسمان کے بننے میں، رات اور دن کے آنے میں، اولو الالباب، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں ہم نے نشانیاں رکھی ہیں۔ زمین بنی کیسے، اس میں نشانی ہے۔ آسمان بنا کیسے، اس میں نشانی ہے۔ آسمان کیا ہے؟ ہم جو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیا یہی آسمان ہے یا اس سے بھی آگے کچھ ہے جو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ کیا وہ آسمان ہے؟ کیا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں ستارے جڑے ہوئے ستارے ہم کو دکھ رہے ہیں، کیا یہی آسمان ہے؟ کہ جتنے ستارے ہم دیکھ رہے ہیں کیا اتنا ہی آسمان ہے؟ کیا اس ستاروں کے علاوہ بھی آسمان ہے؟ یہ ہم کو نہیں پتہ ہے، لیکن اللہ پاک نے کیا کہا، ہم بتا دیں گے تم کو کائنات میں کیا کیا بنا دیا ہم نے، اور وہ تم کو کیسے سوٹ کرے گا یہ بھی ہم ہی بتائیں گے، اور تمہاری باڈی کے اندر کیا کیا ہے یہ بھی ہم ہی بتائیں گے۔ اب سے بہت دن پہلے جب یہ پڑھنے لکھنے کا رواج زیادہ ہوا، تعلیم بڑھی، تو جو انگوٹھا لگایا کرتے تھے ان کا مذاق بنایا جانے لگا کہ یہ انگوٹھا چھاپ ہے، سگنیچر ایک سے ایک سگنیچر بنائے گئے، ایسے ایسے سگنیچر ہیں ان کو خود نہیں پتہ میں کیا لکھ رہا ہوں، ایسے سگنیچر وجود میں آئے، اور وہ لیکن سگنیچر کی کاپی ہو جاتی ہے، ڈپلیکیٹ سگنیچر ہوتا ہے۔ ایسے ماہر ہیں لوگ جو ڈپلیکیٹ سگنیچر کر دیتے ہیں، تو وہی انگوٹھا، یہ جو آپ آدھار کارڈ لیے گھوم رہے ہیں، وہی انگوٹھا کام آیا واپس۔ یہ جو ہے جو بنایا گیا ہے، یہ تمام کی تمام انسانیت کی سب کی الگ ہیں، اور اس کو اللہ پاک نے قرآن میں یہ بات قرآن میں کہی اللہ پاک نے سورہ قیامہ میں، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف ہم تم کو ہی کھڑا کریں گے، نہیں، بلکہ یہ جو تمہاری انگلیوں پہ نشان ہے یہ واپس اسی طرح بنائیں گے ہم جس طرح اس وقت ہیں۔ اب بتائیے اس وقت سے لے کر کے جتنے لوگ آج تک ہیں اور آپ بعد میں آئیں گے، ان سب کے الگ ہیں، یہ اس میں الگ الگ ہیں، یہ ایک جیسے نہیں ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کے بھی الگ ہیں۔ یہ جو ناک ہے نا، یہ جانوروں کی یہ ناک، اس ناک پر نشان ہے، وہ جدا جدا ہے، ایک جیسے نہیں ہے۔ تو یہ اس نے اللہ جل جلالہ و من والہ نے کہا کہ ہم بتائیں گے تم کو، اور یہ کیوں بتائیں گے؟ یہ ہم اس لیے بتائیں گے کہ تم پر حق واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے جو ہم بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے پچھلے جمعہ میں جو ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ جتنے بھی مذہب ہیں، مذہب میں بہت ساری تعلیم ایک جیسی ہیں، اچھی ہیں، ہر مذہب اس پر یہ حکم کرتا ہے کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، شراب نہ پیو، دھوکہ نہ دو، کسی کو قتل مت کرو، زنا نہ کرو، یہ سارے مذاہب میں ہیں۔ اسی سے دھوکہ لگ جاتا ہے کہ سب تو اچھی تعلیم دیتے ہیں، سب میں اچھی تعلیم ہے، لیکن صرف تعلیم نہیں، انسانیت کو جو چیز درکار ہے جس سے وہ باقی رہے گا، وہ جس کی حفاظت کے لیے وہ صرف اور صرف وہ چیز اسلام کے اندر ہے، اسلام کے باہر وہ چیز نہیں ہے۔ اچھا، نماز اتنی اہم کیوں ہے؟ ایمان کے بعد سب سے اہم نماز ہے۔ نماز ہم 5 وقت پڑھتے ہیں، قرآن پاک خود اس بات کو کہتا ہے کہ نماز مشکل چیز ہے، آسان نہیں ہے نماز پڑھنا۔ جو لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے، اس کو خود قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ آسان کب ہوتا ہے؟ یہ آسان ہوتا ہے ڈر کے ساتھ۔ جب اللہ پاک سے آدمی ڈر رہا ہوتا ہے تو نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اب ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں یہ تو ہمیں ہی پتہ ہے، ہم نماز میں تمام دنیا کا چکر لگا دیتے ہیں، اتنی تیز تو UFO بھی نہیں چلتی جتنا تیز ہم چلتے ہیں۔ جس نے جو ملک دیکھا ہوا ہے، جو چیز دیکھی ہوئی ہے، نماز میں ساری گھوم جاتی ہیں۔ پہلی رکعت کی پہلی جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سارا گھوم جاتا ہے نقشہ، اتنی تیز تو کوئی چیز چلتی ہی نہیں جتنے تیز ہم چل رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ کیسی ہے اس کا تو ہمیں ہی پتہ ہے، لیکن وہ نماز جو انسان کو انسان بنائے گی وہ نماز ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی شکل ہے۔ اور وہ نماز کا ہے بالکل ایزی، بہت آسان، بہت ٹف نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خشوع خضوع بہت بھاری چیز ہے، نہیں، بہت آسان چیز ہے۔ آپ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو 2 باتوں میں سے ایک بات سوچو کہ میں اس وقت اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بالکل آسان ہے۔ اور یہ تھوڑا مشکل ہے کہ میں ہی اللہ پاک کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں اللہ پاک مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں اور میں کھڑا ہوں۔ نماز کی نیت باندھنے سے پہلے اتنا استحجار نماز کو مکمل کرتا ہے۔ اب یہ استحجار ہم کو کتنا ہوا ہے یہ ہم خوب جانتے ہیں، کسی پہ الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اتنا خشوع خضوع کمپلسری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔
ساری نماز میں امام حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ نماز میں اگر ایک بار بھی خیال ادھر سے ادھر ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن یہ بہت مشکل ہے، حالانکہ صحیح یہی ہے، اتنا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جب یہ نماز بنے گی تبھی تمہارے مسائل کو حل ہوں گے، تمہارے مسائل کو حل کریں گے اللہ جل جلالہ من والوں. لیکن چونکہ یہ بہت آسان نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے، اس لیے علماء نے کہا، جمہور کی رائے یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت کھڑے ہوتے ہوئے یہ استحضار کر لینا کہ میں اس وقت جو کھڑا ہوں اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں نماز پڑھ رہا ہوں. اور اگر اور زیادہ توفیق بڑھ جائے تو یہ سوچے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں. امام صاحب نے کیا پڑھ دیا اور کیا کہا ہمیں پتہ نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. جب نماز میں چوک بھول ہوتی ہے تو بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے کہ کیا ہوا ہے. اکثر تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں رہتا کیا ہو گیا، نماز پوری ہو گئی. کئی بار ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب ہم وہ مسبوق ہوتے ہیں، 1 یا 2 رکعت چلی گئی ہوتی ہے، جب امام سلام پھیر رہا ہوتا ہے ہم بھی پھیر دیتے ہیں کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کہاں ہیں. تو یہ نماز بھی کم سے کم اس درجے کی ہے کہ ہم پر سے فرض ساقط ہوگا، یعنی مار پڑنے والی جو تھی وہ نہیں پڑے گی. تو یہ جو اللہ جل جلالہ من والوں نے نماز کو بھیجا ہے، اس میں جو کیپیسٹی ہے وہ یہ کیپیسٹی ہے کہ جب تمہاری باڈی کے اندر کچھ خرابی ہو رہی ہو تو نماز سے ٹھیک ہو جائے گی، اور تمہاری باڈی کے باہر جب تمہارے سامنے کچھ مشکل پرابلم کریٹ ہو رہا ہو تو وہ بھی نماز سے دور ہو جائے گی. کیونکہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، سنوریہم آیاتنا، ہم دکھائیں گے تم کو اپنی نشانیاں، آفاق میں بھی اور تمہارے اندر جو کچھ ہے اس میں بھی. ایک تو دکھانے کا ہے، اور ایک یہ ہے کہ دکھانے سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہوگا اس کو بھی ہم صحیح کریں گے، لیکن اس کے صحیح کرنے کے لیے نماز ہے. اب اگر کسی کو درد ہو جائے اور اتنا شدت سے ہو کہ اب اسے کم سے کم اس کی ٹریٹمنٹ کمپلسری ہے، نہیں تو وہ جان دے گا یا جان کھو دے گا یا اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گا، اور ٹریٹمنٹ مل نہیں رہا ہے، تو اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ وضو کیجئے، نماز پڑھیے، 2 رکعت کی نیت باندھیے، 2 4 6 8 تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے آپ کا درد دور ہو جائے گا، آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی. یہ ہے نماز کی کیپیسٹی، نماز کی خاصیت. اس کو ہم کرتے ہی نہیں. ہم جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں، وہ سنت ہے، جا سکتے ہیں، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری اس ڈاکٹر سے اس ڈاکٹر پر اس ڈاکٹر سے اس ڈاکٹر پر ٹھیک ہی نہیں ہوتی، آخر تک بس ڈاکٹر ہی بدلتے رہتے ہیں. حالانکہ یہ سنت ہی نہیں ہے. سنت میں یہ ہے کہ آپ سنت کے مطابق دوائی کھا لیں، یہ سنت ہے، اور یہی اسباب ہے جس کا انکار ممنوع ہے. اس اسباب کا انکار کمپلسری ہے کہ اس ڈاکٹر کو چھوڑو، اس کو پکڑو، اس کو چھوڑو، اس کو پکڑو، یا وہ سبب جو ہمارے پاس نہیں ہے. اب ہم یہ مرے جا رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم کریں گے کیا؟ دنیا کے پاس اتنی خطرناک چیزیں ہیں، اتنے اسباب ہیں، اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، وہ تو ہم پر حاوی ہے، اور وہ ہمارے پاس اگر ہوتا تو ہم مقابلہ کر لیتے. نہیں، آپ کے پاس جو کچھ ہے اسی کے ساتھ کھڑے ہو، کیونکہ مما رزقناہم ینفقون، یہ دلالت کرتی ہے یہ آیت اس پر کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے بس اس میں سے ہی تمہیں خرچ کرنا ہے، اسی میں سے تمہیں اپنی زندگی کے لیے استعمال کرنا ہے. تو استعمال کے لیے صرف یہ ہے تمہارے پاس، اور اگر تم وہی استعمال کرو گے تو پوری ٹیکنالوجی، پوری طاقت، دنیا کی سپر پاورز ٹوٹ جائیں گی اور زیر زمین گر جائیں گی تمہارے سامنے. یہ ابھی حال ہی میں ہوا ہے ایسا، ساری دنیا کی ساری طاقتیں زیر ہوئی ہیں، اور یہ پہلے بھی ہوا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت بھیجی کسریٰ کو، اور اپنا نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغمبر کے طور پر لکھا اور کسریٰ کا پیچھے، تو اسی بات پر وہ ناراض ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑنے کے لیے فوج بھیجی. وہ کسریٰ جو فوج بھیج رہا تھا وہی زیر ہوا اسی قوم کے سامنے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار کی تھی، اور ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے. وہ جو 313 مغلوب ہوئے ہیں، 313 کے سامنے 1000 جو پورے ہتھیاروں کے ساتھ آئے تھے، جن کے بارے میں کلمہ طیبہ میں دھوکہ لگ گیا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ بدر میں ہم 313 تھے اور کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے صاف کر دیا تھا ان کو. نہیں، وہ جو کچھ اس وقت تھا وہ لے کے چلے تھے. 8 تلواریں تھیں اور وہ چند سواریاں تھیں، اور وہ جو کچھ تھا وہی لے کے چلے تھے. اسی کے ساتھ اللہ کی وہ مدد تھی. اگر اس کو ہٹا دیا ہوتا تو اللہ کی مدد نہیں آتی تھی، کیونکہ اللہ جل جلالہ امن والو تو ہماری آزمائش کرے گا، لیکن ہم اللہ پاک کی آزمائش نہیں کر سکتے. اور اسباب کا انکار اللہ پاک کی آزمائش ہے کہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں، کچھ بھی بنا اس کے وہ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ جل جلالہ امن والو نے اسباب کو سنت بنایا ہے، اور سنت کی مخالفت گمراہی ہے.
اس لیے سنت جو ہے وہ اسباب ہیں جو آپ کے قبضے میں ہیں. جو آپ کے قبضے میں بھی نہیں ہے وہ اسباب سنت بھی نہیں ہے. آپ ان کے چکر میں نہیں لگیے. آپ کے پاس ہتھیاروں میں سے جو کچھ ہے، ہتھیار سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا AK-47 لاؤ، اسٹین گن لاؤ، میسائل لاؤ، نہیں. آپ کے پاس آپ کا ہتھیار وہ ہے جو آپ کی عقل میں آ جائے اس وقت آپ کی حفاظت کے لیے. آپ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے تو آپ ہٹیے، تو یہ آپ کا ہتھیار ہے تاکہ وہ گزر جائے، آپ کی زندگی بچ جائے. یہ آپ کا ہتھیار ہے. تو اس لیے آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس کے ساتھ اللہ جل جلالہ من والوں پر بھروسہ کر لیجئے. اللہ پاک اس کام کو ضرور بالضرور کرے گا. اور اگر نہیں کرے گا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نہیں بھی کرے گا، تو اس میں اس کی مشیت ہے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مشیت سے ہو رہا ہے. جیسا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب بنی اسرائیل میں سے یہ پوچھا گیا کہ علم میں سب سے بڑا کون ہے، تو چونکہ پیغمبر میں بڑائی نہیں ہوتی، اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچ کر کے کہ وہی مجھ پر آتی ہے، اور وہی چونکہ بڑا علم ہے اور وہ عقلوں سے بالا تر ہے، تو اس لیے سب سے بڑا علم تو مجھے ہی ہے، میرے ہی پاس ہے. تو آپ نے کہہ دیا کہ میرے پاس ہی ہے، میں ہی ہوں سب سے بڑا عالم. تو حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا، وہی بھیجی کہ آپ ایک کام کیجئے، آپ اپنے ساتھ ایک آدمی کو لیجئے اور ایک سمندر کا سفر کیجئے اور مچھلی بنا لیجئے، پکا لیجئے، اور اس کو ساتھ لے کے چلیے. جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر کے پانی میں کود جائے گی وہیں پر تمہارا مقصود ملے گا، اور اس سے تعلیم حاصل کیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسیٰ علیہ السلام کو جو بعد میں نبی بنے ہیں ان کو ساتھ لیا، یہ آپ کے شاگرد تھے، اور پھر چلے اور چلتے رہے اور ایک جگہ جا کر کے وہ حضرت یوسیٰ علیہ السلام نے جب وہ مچھلی، اس وقت تک تو پیغمبر نہیں تھے، وہ مچھلی نکالی اور وہ زندہ ہو کر کے پانی میں گر گئی. تو واپس سے انہوں نے وہ برتن باندھ دیے اور پھر آگے چلے اور واپس سے لوٹ کر کے آئے. خیر وہاں پر جو ان سے ملاقات ہوئی ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی خدمت میں رہنے کی. تو آپ نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ رہ تو لیں گے لیکن برداشت نہیں کر پائیں گے، میں جو کچھ کروں گا آپ سے وہ برداشت نہیں ہو سکے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں کوشش کروں گا، جتنی میرے طاقت ہے مجھ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا برداشت کرنے کی، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے. اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیے. اب چلے ہیں تو چلنے میں انہوں نے ایک جگہ دریا میں سفر کیا تو وہاں پر کشتی کو نقص کر دیا، کاٹ دی. خیر میرا تو اس میں سے ایک ہی چیز بتانا ہے. تو ایک جگہ جب یہ چلے تو ایک بچہ تھا، جب خضر علیہ السلام کو دیکھا تو باقی بچے جو کھیلنے تھے بھاگ گئے، ایک بچہ کھڑا رہ گیا. تو انہوں نے اس بچے کے پیر پکڑے اور اسے زمین میں پٹک کے مار دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ تو ناجائز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں ٹوک رہے تھے؟ کیونکہ آپ صاحب شریعت نبی ہیں. آپ وہ نبی نہیں ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، آپ وہ نبی ہے کہ اللہ پاک کا جو حکم ہے اس کے مطابق چلنا ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ تو جائز نہیں ہے، آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا جبکہ یہ بے گناہ بچہ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ مجھ سے برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے آپ چلے جائیے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے آپ اپنے ساتھ رکھیے، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا. بعد میں جب تفصیل بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ دراصل یہ جو بچہ تھا، یہ پورا واقعہ میں نے اس لیے بیان نہیں کیا کہ اس کا مقصد نہیں ہے یہاں بیان کرنا. تو اس میں سے یہ بات ضروری تھی جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ بچہ جب قتل ہوا تو یہاں پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ امن والوں مسیحت کے اعتبار سے کبھی کسی قوم پر ظلم بھی کروا دیتے ہیں، کسی قوم سے، لیکن اس میں مسیحت ہوتی ہے. جیسا اس میں یہ تھی کہ یہ بچہ جو ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ بڑا ہوگا اور اس کے والدین بہت نیک ہیں، لیکن چونکہ یہ بچہ ترتیب کے اعتبار سے ایسا بدماش ہے کہ یہ بڑا ہوتا کفر کو اختیار کرتا اور اس کی محبت میں اس کے ماں باپ کفر اختیار کر لیتے. تو ان کے ایمان کی محافظت کے لیے میں نے ایسا کیا. اور چونکہ مجھے یہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، مجھے تو فوری طور پر اللہ جل جلالہ امن والوں ایسا بتاتے ہیں. تو اسی پر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ خضر علیہ السلام نبی ہیں. یہ قرآن پاک کی اس آیت سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے کہ یہ نبی ہے اور نبی ہی کو یہ علم جو ہے ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہیں پاس میں ایک آدمی ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ فلاں بچے کے اندر خضر آتے ہیں. اب اس سے بڑی نبی کی توہین اور کیا ہوگی کہ خضر جو ہے وہ بچوں میں آ رہے ہیں. نبی کی شان اتنی اونچی ہوتی ہے کہ وہ تو اپنی حیات طیبہ میں جو ان کی زندگی ہے اس میں کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اس میں حلول کرنا تو دور، کسی کے دروازے میں بلا اجازت داخل نہیں ہوتے، اور یہاں بلا اجازت کسی کے اندر ہی داخل ہو رہے ہیں، اور وہ بھی بچوں میں. افسوس کی بات ہے، اور وہ بڑے عالم کہلاتے ہیں ایسے. تو ایسے قوم میں بہت سارے عالم بھی ہیں جو قوم کو بھی گمراہ کر رہے ہیں.
اور ایسے عام لوگ بھی ہیں جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اب اس گمراہی سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ مجھ سے پچھلی بار ایک سوال پوچھا تھا جب میں باہر نکلا کہ آپ نے بات تو بہت ساری بتا دی لیکن بچنے کا تو کچھ بتایا ہی نہیں۔ دراصل بچنے کا کب بتایا جاتا ہے؟ جب پورا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ تو اب جب کنسیپٹ کلیئر ہوگا آپ کے سامنے تبھی اس سے بچنے کے راستے ڈھونڈے جائیں گے۔ یا اس میں بچنے کے لیے قرآن کریم نے کیا کہا؟ بچنے کے لیے تو ہے نا، جھوٹ سے بچو، ظلم نہ کرو، بدنگاہی نہ کرو، یہ ساری چیز ہے نا، لیکن اب وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یعنی ہم چاہتے تو ہیں کہ جھوٹ نہ بولیں لیکن جب ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھینک دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کا تو وزیر اعظم ہی پھینکو ہے، وہ اتنی لمبی پھینکتا ہے کہ اس سے کچھ تیز پھینک ہی نہیں پا رہا ہے۔ تو ہم نے پوری کوشش کی کہ اس کا مقابلہ ہی کر لیں لیکن ہو نہیں پا رہا ہے۔ تو اب ہمارا بھی مقابلہ کہیں کہیں ہو نہیں پاتا کہیں سے، کیونکہ ہم جھوٹ زیادہ بول دیتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ ہم بولنے سے کیوں نہیں رک پا رہے؟ یہ ہماری کوششوں میں ہم ایسا کر کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ کیونکہ شریعت نے تو منع کیا ہے، لعنت اللہ علی القاذبین، قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ لعنت ہے جھوٹوں کے اوپر، اور لعنت جس آدمی پر آ جائے وہ اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اتنی بڑی دلیل ہے اسلام کی صداقت کی، کیونکہ نبی جو ہے سچا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت آپ پر جاری ہوئی ہے۔ 40 سال تک صحابہ کے سامنے، مکہ مکرمہ کے لوگوں کے سامنے رہے، اور آپ نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ صرف 2 سفر آپ نے کیے، میرے ذہن میں صحیح نہیں ہے، ہو سکے ایک کیا، ایک کا تو مجھے پرٹیکولر پکا یاد ہے، کیونکہ آپ اپنے چچا کے ساتھ یمن گئے تھے۔ وہ درخت آج بھی موجود ہے جس کے نیچے آپ بیٹھے تھے، جس کو اس نے راہب نے، وہ پادری جو تھا، اس نے دیکھ کر کے آپ کو کہا تھا کہ یہ آدمی نبی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا۔ وہ درخت میں نے بھی دیکھا ہے، وہ درخت آج بھی سرسبز شاداب ہے، حالانکہ پورا ایریا چاروں طرف ریگستان ہے، بس وہی درخت سرسبز ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بچہ ہے جو بیٹھا اس کے نیچے، یہ نبی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہیں باہر گئے نہیں کبھی کہ بھئی بہت زمانے تک غائب رہے ہوں۔ یہ زمانہ صرف غائبین کا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی مکہ کے لوگ ساتھ تھے۔ تو آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے آپ کی تعلیم میں یہ ہے کہ میرا امتی سب کچھ ہو سکتا ہے 2 چیزوں کے علاوہ، 2 کام کبھی نہیں کر سکتا میرا امتی، جو میرا امتی ہے۔ وہ ایک تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور ایک وہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور ساری دنیا 2 ہی کام کر رہی ہے اس وقت، جھوٹ بول رہی ہے اور دھوکہ دے رہی ہے۔ ہر آدمی دھوکے پر کھڑا ہوا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ اسلام سے باہر نکلا ہوا ہے آدمی، اسلام کے اندر انٹری نہیں کر رہا ہے۔ اسلام کی انٹری میں تو بتایا کہ میرا جو امتی ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا کسی کو اور جھوٹ نہیں بولتا۔ اتنی بڑی صداقت ہے اسلام کی یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے سردار نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں، اور آپ کے ماننے والے، آپ کے پیچھے چلنے والے بھی نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ جل جلالہ عالم نے نماز اتنی اہم بنائی ہے، وہ نماز اس لیے اہم ہے کیونکہ وہ آپ کی ظاہری اور باطنی تمام تربیت کرتی ہے۔ اگر نماز بنا لی جائے اور اس کو اسی طرح پڑھا جائے جیسے وہ نماز ہے، تو آدمی کے اندر یہ جھوٹ بولنے کی ہے، جھوٹ بولنے میں ایک مزہ ہے، اسی طرح زنا کرنے میں ایک مزہ ہے، دیکھنے میں بھی ایک مزہ ہے، دھوکہ دینے میں ایک مزہ ہے، مال کے جمع کرنے میں ایک مزہ ہے، اور وہ مزہ یہاں دل میں جمع ہے۔ وہ مزہ اگر کوئی چیز قطع کر سکتی ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز کو نماز بنا کر کے آپ پڑھو، وہ مزہ دل سے ہٹ جائے گا، اور جب دل پر کوئی چیز بے مزہ ہو جاتی ہے تو آدمی اس سے کنارہ کر لیتا ہے، اسے کتنی بھی اچھی چیز ہو۔ تو ہم اس سے کنارہ اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہم نماز کو نماز بنا کر کے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، بالکل آسان ہے، جب کوئی مشکل اتنی بڑی کھڑی ہو جائے کہ ہم اس کو حل نہ کر پائیں تو نماز پڑھو۔ اور نماز میں یہ ہے زیادہ سے زیادہ جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے معافی مانگ لی جائے، پھر 2 رکعت کر کے صلاۃ الحاجہ پڑھی جائے، اور یہ اس کو عادت نہ بنائی جائے کہ آج بھی پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، فجر میں پڑھیں گے، مغرب میں، عشاء میں، ساری پڑھ کے ہٹیں گے، نہیں، بلکہ آپ 2 رکعت پڑھیے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد اس کام کی جستجو میں لگیے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کو لگا کہ نہیں ہوا، پھر نماز پڑھیے، پھر کیجئے۔ یہ تھوڑی ہی دیر گزرے گی، یعنی 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت ہی گزر پائیں گی کہ آپ کا وہ کام ہوگا یا اس کے ہونے کے اسباب بنیں گے۔ اسی طرح جب آپ بیمار ہو جائیں اور وہ بیماری دور نہ ہو رہی ہو تو آپ نماز پڑھیے، لیکن اس بیماری کو دور کرا کر کے ہٹیے، چاہے وہ 2 رکعت میں ہو یا 8 رکعت میں ہو۔ جب نماز سے آپ کے باہر کے اور اندر کے یہ کام صحیح ہوں گے تو نماز کو نماز بنانے میں آپ کا من کرے گا، دل کرے گا، نماز بنانے میں، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا،
کیوں؟ کیونکہ جو دکان سے ہم 2000 روپے 3000 روپے یا 400-500 روپے کی سیلری میں ہم دن بھر لگاتے ہیں اور وہاں سے ہمارا وہ کام ہو رہا ہے، وہی کام جب نماز سے ہو جائے گا تو ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر جانے کی؟ علماء نے یہ کہا ہے کہ 2 چیز ہے، ایک تو یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرو اور حلال روزی کماؤ، اس کی پوری اجازت ہے، لیکن اس میں افضل یہ ہے کہ توکل کرو، اور توکل اسباب کا منافی نہیں ہے۔ یہ اسباب کا منافی توکل کہاں ہے؟ یہ بودھیوں کے یہاں ہے، بودھسٹ میں ہے، بودھ جو مذہب ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو بھکشو بودھ بھکشو کمائے گا، کما کر کھائے گا، یعنی اسمر جو کما کر کھائے گا وہ جہنم رسید ہوگا، اور جو کمائے گا نہیں، بھیک مانگے گا اور عبادت کرے گا، وہ جنت میں جائے گا ان کے حساب سے۔ اب دیکھیے انہیں بھیک دینے والے بھی بدھی ہیں، ہم تو دیتے نہیں، ہمارے یہاں آئے گا تو ہم دیں گے ہی نہیں، تو انہیں بھیک دینے والے بھی انہیں کے مذہب کے لوگ ہیں۔ اب جو بیچارے بھیک دے رہے ہیں، انہیں کھانا دے رہے ہیں، وہ تو جہنم رسید ہوں گے، اور جو مانگ رہا ہے انہی سے وہ جنت میں جائے گا۔ ایسا مذہب ہے وہ، ایسا اسلام بیوقوفی کا مذہب نہیں ہے۔ اس لیے وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، وہ ان کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تقلید ہے یہ ہماری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے خرچ کرو، اور اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے ذلیل نہ بناؤ، ہاتھ مت پھیلائیے، بلکہ کوشش کیجئے کہ آپ کا ہاتھ ایسے ہو، کیونکہ شریعت مطہرہ میں یہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ اور یہ جو آپ مولوی دیکھتے ہیں جو چندہ کرتے گھومتے ہیں، ان کو بیچاروں کو بہت حقیر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ اگلی بار انشاءاللہ، کیونکہ 2:52 ہو گئے۔